بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ نے اسرائیلی چوکی پر حملہ کر دیا۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنانی سرحد کے قریب ایک اسرائیلی چوکی پر حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل لبنان سرحد پر ہونے والی جھڑپوں سے متعلق ایک تحریری بیان جاری کر دیا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی ایک فوجی چوکی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب لبنان کی سرکاری خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنانی سرحد کے قریب قصبوں کے اطراف گولہ باری کی۔ اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان اب تک حزب اللہ 74 جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے مشترکہ بحری مشقیں شروع کر دیں۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے شمالی کوریا کی طرف سے ممکنہ خطرے کے مقابل مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز کر دیا۔ جنوبی کوریا بحری بیڑے کے جاری کردہ بیان کے مطابق مشقیں کل شروع ہوں گی۔ مشقوں کا مقام مشرقی بحیرہ چین ہے اور مشقیں 4 دن تک جاری رہیں گی۔ بیان کے مطابق مشقوں میں شامل عسکری یونٹس دشمن آبدوزوں کی تلاش اور تباہی اور اسپیشل یونٹ ریڈ کے مقابل جوابی حکمت عملی کے پہلوؤں پر توجہ دے رہی ہے۔ پاکستان سمیت 20 اسلامی ممالک کا اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دینے کا مطالبہ۔ برسلز پریس کلب میں پاکستان سمیت OIC ممالک سے تعلق رکھنے والے 20 سفیروں نے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی پریس کانفرنس کی ہے، جس میں اسرائیل کو جنگی جرائم کی وجہ سے مجرم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سفیروں کا کہنا تھا کہ غزہ کے لوگوں کو اسرائیلی جبر سے نجات دلائی جائے اور انہیں بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جائے۔ افغانستان کے اعلیٰ سطح وفد کی پاکستانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ یہ افغان وفد پاکستان، ازبکستان اور افغانستان پر مشتمل اقتصادی تنظیم OIC کے اجلاس میں شرکت کے لیے آیا ہے، تاہم اس دوران پاکستانی اعلیٰ حکام کے ساتھ دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کرے گا۔ اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کی طرف سے سوشل میڈیا ایکس پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان وفد نے پیر کے روز اسلام آباد آمد کے چند گھنٹوں کے دوران پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ جو بائیڈن کا الشفا ہسپتال سے متعلق اہم بیان۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کے الشفا ہسپتال کو بچانا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس معاملے پر اسرائیلیوں سے رابطے میں ہوں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امید اور توقع ہے کہ ہسپتال کے حوالے سے کم دخل اندازی کی جائے گی۔ قطر کی مدد سے قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ فلسطینی حکام کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ الشفا ہسپتال کے محاصرے اور ایندھن کی کمی کے باعث 3 دن میں 33 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ غزہ میں تعلیمی سال سے متعلق افسوسناک خبر۔ بچے ہی نہیں رہے تو تعلیمی سال کیسا؟ تاریخ کی بدترین صہیونی بربریت کا سامنا کرنے والے محصور شہر غزہ میں تعلیمی سال 2022-23 ختم کر دیا گیا۔ فلسطینی ادارہ شماریات کے مطابق غزہ میں اسکول کے 3117 اور مغربی کنارے میں 24 طلبہ شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے 130 اساتذہ اور تدریسی عملہ بھی شہید ہوا۔ غزہ میں جھڑپوں کے دوران مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے بھی اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ میں زمینی آپریشن میں گزشتہ رات ہمارے مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، جس کے بعد ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد 46 ہو چکی ہے۔ غزہ کے ہسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کی تحقیقات بطور جنگی جرائم ہونی چاہیے۔ ہیومن رائٹس نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ HRW کا کہنا ہے کہ غزہ کے ہسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کی تحقیقات بطور جنگی مجرم ہونی چاہیے۔ ایک بیان میں HRW نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی غزہ میں طبی سہولتیں، طبی کارکنان اور ٹرانسپورٹ پر حملے کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجی غزہ کے صحت کے نظام کو مزید تباہ کر رہے ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا تھا کہ ہیومن رائٹس واچ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت سے اسرائیلی جرائم کی تحقیقات اور آزاد بین الاقوامی کمیشن آف انکوائری بنانے پر زور دیا ہے۔
اسرائیلی فوج کا غزہ میں بچوں کے ہسپتال سے حماس کا اسلحہ ملنے کا دعویٰ۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز اسرائیل نے غزہ میں بچوں کے ایک ہسپتال کے تہہ خانے کی تصویر جاری کی جس میں اسلحہ دکھایا گیا تھا، اور اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اسلحہ ہسپتال کے تہہ خانے سے ملا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلحے میں گرنیڈز اور خودکش جیکٹوں سمیت دیگر دھماکہ خیز مواد بھی شامل ہے، تاہم حماس نے ان دعووں کو جھوٹا اور من گھڑت قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی جیل میں سماعت روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی، جس سلسلے میں عمران خان کی طرف سے سلمان اکرم راجہ اور حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل نے دلائل دیے۔ انسانی تاریخ کا طاقتور ترین راکٹ 17 نومبر کو پہلی بار خلا میں بھیجا جائے گا۔ انسانی تاریخ کا سب سے طاقتور خلائی راکٹ زمین کے مدار کی جانب 17 نومبر کو زمین کے مدار کی جانب اولین پرواز کرے گا۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کے تیار کردہ اسٹار شپ راکٹ کی رواں سال کے دوران اولین پرواز کے لیے یہ دوسری کوشش ہوگی۔ اس سے قبل 20 اپریل کو اسٹار شپ راکٹ اڑان بھرنے کے 4 منٹ بعد دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ روسی فیکٹری میں ایرانی ڈرونز کا ذخیرہ سیٹلائٹ کے ذریعے انکشاف۔ امریکہ کی جانب سے روس اور ایران کے تعلقات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ تہران ماسکو کے ساتھ ڈرون تیار کرنے کے لیے تعاون کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ڈرون فراہم بھی کیے جا رہے ہیں۔ ایک تحقیقی ادارے نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر نے روس میں ایک فیکٹری کی تعمیر میں پیش رفت ظاہر کی ہے جو بڑی مقدار میں ایرانی ڈیزائن کردہ ڈرون تیار کرے گی۔ ترکی مقبول ترین سیاحتی ملک بننے کی فہرست میں فرانس کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس اسپین کے بعد چھٹیاں گزارنے کے لیے دوسری مقبول ترین منزل ترکی بننے لگا، کیونکہ اس کی سرحد یورپ اور ایشیا تک پھیلی ہوئی ہے۔ کورونا سے پہلے کے مقابلے میں سیاحوں میں غیر معمولی 70% کا اضافہ دیکھا گیا، جبکہ 2022 میں 46.6 ملین سیاحوں نے ترکی کا دورہ کیا۔ سندھ گیس کی تلاش میں بڑی کامیابی مل گئی۔ پیٹرولیم کی مقامی کمپنی کے ڈھیرکی میں قائم کنویں غازیج 2 سے بھی گیس دریافت ہو گئی۔ گزشتہ ماہ غازیج 1 کنویں سے گیس دریافت کی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق تیل و گیس کے شعبے سے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ صوبہ سندھ میں ایک اور کنویں سے گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو جاری ایک بیان میں انکشاف کیا ہے کہ کمپنی نے صوبہ سندھ کے علاقے ڈھیرکی میں گیس کی پیداوار کے لیے ایکسٹینڈڈ ویل ٹیسٹنگ کا آغاز کیا ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ضروری ہے، سعودی وزیر دفاع۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا ہے کہ غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر دفاع نے آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور غزہ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ عالمی صورتحال سمیت دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ملکوں میں دفاع کی وزارتوں کے درمیان تعاون کے شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، روپے کی قدر مزید گر گئی۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 45 پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا، تاہم کاروباری دن کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں 13 پیسے کی کمی ہوئی۔ اس طرح منگل کو ڈالر 32 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد ڈالر 287 روپے 87 پیسے کا ہو گیا۔ پنجاب حکومت کا اسموگ کے باعث ورک فرام ہوم اور اسکولوں کو آن لائن کرنے پر غور۔ نگراں وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب نے اسموگ کی وجہ سے اداروں میں ورک فرام ہوم اور اسکولوں کو آن لائن کرنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ایک بیان میں نگراں وزیر نے بتایا ہے کہ پچھلے دنوں کیے گئے اقدامات کی وجہ سے اسموگ کی صورتحال میں بہتری آئی تھی۔
آئندہ اجلاس میں اسموک کی وجہ سے اداروں میں بدھ کو ورک فرام ہوم اور اسکولوں کو آن لائن کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں زیر تعمیر سرنگ گرنے سے 40 مزدور دب گئے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں زیر تعمیر سرنگ گرنے سے 40 مزدور دب گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مزدور سرنگ کی تعمیر کا کام کر رہے تھے کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ ریاست اتراکھنڈ میں بہت سی عبادت گاہیں ایسی ہیں جہاں زائرین کا رش لگا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے زائرین کی سہولت کے لیے حکومت کی جانب سے سرنگ سے سڑک نکالنے کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔